بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تراویح 13ویں پارے کے نصف سے 14ویں پارے کے ثلاثہ تک کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کفار پر ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ایک نہ ایک آفت آتی رہتی ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ منکرین بڑی چالیں چلا کرتے ہیں، لیکن اصل فیصلہ کن تدبیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اسے حساب لینے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کریں اور اللہ کی راہ میں اپنے مال میں سے خرچ کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جب نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوست نوازی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے لوگو، میں نے تمہیں رزق دیا اور چاند، سورج، سمندر اور دریا پیدا کیے، اور شب و روز کا سلسلہ تمہارے لیے قائم کیا، اور وہ سب کچھ دیا جو تم نے مانگا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی ناانصاف اور ناشکرا ہے۔ قرآن تمام انسانوں کے لیے ایک پیغام ہے تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور وہی معبود حقیقی ہے۔ اے عقل رکھنے والو، نصیحت پکڑو۔ اس کے بعد سورہ ہجر شروع ہوتی ہے۔ سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تنبیہ فرمائی ہے جو نبی کی دعوت دین اور اسلام کا مذاق اڑاتے تھے اور نبی پر دیوانگی کی تہمت لگاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے منکرو، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن اللہ کا ذکر ہے، اور جو اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، اور یہ کہ وہ خود اس کا محافظ و نگہبان ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتا ہے کہ آپ منکرین کی باتوں سے دل برداشتہ نہ ہوں اور ان کی دھمکیوں کا مطلق اثر نہ لیں۔ جو لوگ بہکے ہوئے ہیں وہ ابلیس کے پیروکار ہیں، اور وہ جہنمی ٹھہریں گے۔ اے نبی، لوگوں سے کہہ دو کہ اللہ رحیم ہے اور وہ درگزر فرمانے والا ہے، لیکن ساتھ ہی اس کا عذاب سخت ہے اور دردناک بھی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو کفار مکہ کی باتیں سخت ناگوار گزرتی ہیں اور آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہیں، تو اے نبی، اس کا مداوع یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی حمد و تسبیح میں مشغول رہیں اور تعزیز اس کی عبادت و بندگی میں وقت گزاریں۔ اس کے بعد سورہ نحل کا آغاز ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے مشرکو، اللہ کی ذات پاک تمہارے شرک سے بہت بالا و برتر ہے۔ نادانو، تم عذاب کا تقاضا کر رہے ہو، یاد رکھو کہ وہ وقت اب دور نہیں ہے کہ جب تم اپنی سرکشی اور بد اعمالی کی سزا پاؤ گے۔ تم ناشکرے ہو، حالانکہ تم اپنے رب کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ اس نے تمہارے لیے، تمہارے آرام کے لیے، تمہارے رزق کے لیے، تمہاری پوشاک کے لیے اور تمہاری بار برداری کے لیے طرح طرح کی چیزیں اور جاندار پیدا فرمائے ہیں۔ غور کرنے والوں کے لیے ان میں اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں۔ اے مشرکو، ذرا گھوم پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا، اور ان کی بستیاں کس طرح اللہ نے الٹ کر رکھ دی۔ اللہ جس چیز کو چاہتا ہے کہ وہ ہو جائے تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیٹیوں کے ساتھ بدسلوکی کے بارے میں مشرکوں کو تنبیہ فرماتا ہے کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ذلت محسوس کرتے ہو اور اس کو مارے شرم کے دفن کر دیتے ہو۔ تم گمراہ اور سنگ دل ہو، اس گمراہی کے ساتھ نہایت دیدہ دلیری سے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہو۔ یہ نہایت جہالت اور شرک کی بات ہے۔